یہ بات کی تھی کہ جب بھی کوئی شخص اصلاح نفس کے لیے چلے اسی کو تصوف کی اصطلاح میں سالک کہتے ہیں. سالک کے معنی ہے راستہ چلنے والا. تو جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی زندگی کو اللہ جل جلالہ اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنائیں، تو جب ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں تو ہم سالک بن جاتے ہیں. اور سالک کے لیے یعنی اپنی اصلاح کی فکر رکھنے والے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد وہ مجاہدہ. یہ مجاہدہ زندگی بھر کا روگ ہے. مجاہدے کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی خواہش کے خلاف شریعت کے مطابق کام کرے. انسان کا نفس بڑا شریر ہے اور وہ اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نفس کی مخالفت کر کے گناہوں سے بچے، فرائض کو بجا لائے. جیسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک شخص بے نمازی ہے تو اس کو نماز تک اپنے آپ کو لانے میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. وہ سمجھتا ہے جی 5 وقت یہ پابندی کرنا کہ میں بر وقت نماز کے لیے جاؤں، مسجد میں جاؤں یا خود پڑھوں، یہ اس کے نفس پر بہت شاق ہے. لیکن جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے یعنی اس مشقت کو گوارا کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی مشق ہو جاتی، یہاں تک کہ ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اب نماز پڑھے بغیر، جو نمازی ہے اس کو نماز پڑھے بغیر چین نہیں آ سکتا. یہ کیسے ہوا؟ لیکن جو نمازی ہے اس کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ نماز پڑھ کے نہ سوئے. یہ کیسے حاصل ہوا؟ مجاہدے سے، کہ اپنے نفس کے خلاف مشقت کا اپنے آپ کو عادی بنایا. ایک تو انسان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے اپنے نفس سے، اور دوسری طرف مقابلہ کرنا پڑتا ہے ہمارے زمانے میں خاص طور پر اپنے ماحول سے. ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں صحیح کام کرنے والا وہ نکو بن جاتا ہے. ماحول ایسا بنا ہوا ہے، جہاں جاؤ تو اللہ بچائے بے پردگی کا ایک طوفان ہے، اللہ بچائے فحاشی کا طوفان ہے. اب اگر کوئی اللہ کا بندہ ماحول کے خلاف اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے تو اب الٹا اس کو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ ملا ہو گیا، یہ دنیا سے ہٹ گیا، الگ ہو گیا، یہ دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. پھر اس کی دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ بھئی شریعت تو بہت آسان ہے اور دین ہمارا آسان ہے، ملاؤں نے اس کو مشکل بنا دیا. تو آپ زمانے کے ساتھ بھی تو چلا کرو، زمانے بھی کہ تقاضوں کی پہ تو عمل کرو. اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے طور پر بھی سمجھتا ہو کہ بھئی یہ کام غلط ہے لیکن ماحول کے اثر سے مبتلا ہو جاتا ہے. اب آج کل دیکھو شادیاں ہوتی ہیں، شادی کی تقریبات ہوتی ہیں اور وہ مخلوط ہوتی ہیں. اب ایسا ہو گیا ہے کہ شاید ایسی شادیاں جو مخلوط ہوں، ایسی شادیاں جن میں گانا بجانا ہو، جس میں پردے کی رعایت نہ ہو،
جس میں اللہ بچائے اب تو جو زیادہ ماڈرن کہلانے والے خاندان ہیں اس میں اب میں سن رہا ہوں کہ ناچ گانا وہ گانا تو اپنی جگہ رہا اور میوزک اپنی جگہ رہا، باقاعدہ ڈانس ایک لازمی حصہ بن گیا. اور اگر کوئی اس سے بچنا چاہے تو ساری دنیا اس کو ملامت کرتی ہے. تو ماحول جو ہے وہ بھی ایسا ہے کہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، اچھائی سے الگ کرنا چاہتا ہے. اس کی مخالفت کر کے ملامتیں مول لے لینا، تو یہ تو دنیا سے ہٹ گیا، اس نے خاندان کو چھوڑ دیا، یہ خاندان کے اندر خاندان کی روایات سے الگ ہو گیا. یہ برائی مول لینا اور ملامتیں لوگوں کی سہنا، یہ انسان کے نفس پر شاق ہوتا ہے. اگر نہیں جاؤں گا ایسی شادی میں، یا عورت کوئی نہیں جائے گی اس ایسی شادی میں، تو سارا خاندان ملامت کرے گا. اس نے خاندان کو چھوڑ دیا، اس نے رشتہ داری کے حقوق چھوڑ دیے. ارے بھائی، رشتہ داری کے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے تابع ہو کر ہو تو نعمت ہے اور ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکام کو توڑ کر رشتہ داری کے حقوق ادا کیے جائیں تو یہ حرام ہے، گناہ ہے. تو بجائے اس کے کہ کم از کم اتنا مثلاً ایک بعض اوقات کسی خاندان کا کوئی بڑا ہوتا ہے، اس بڑے کے اختیار میں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں نہیں آؤں گا اگر تمہارے شادیوں میں یہ غلط کام ہوگا تو. لیکن وہ نہیں کہتا کہ اگر کہوں گا تو یہ برا مان جائیں گے سب لوگ. یہ کیا ہو رہا ہے کہ نفس کی یہاں پر اپنے نفس کی خواہش بھی مل گئی، اور ماحول کی تو تھی، اپنے نفس کی خواہش بھی مل گئی کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ برا مان جائیں گے. تو یہ اب اس خواہش کو دبانا، ماحول کے اثر سے اپنے آپ کو متاثر نہ ہونے دینا، یہ مجاہدہ ہے. اور اس مجاہدے کے بغیر انسان کو منزل نہیں حاصل ہو سکتی. الذین یبلغون رسالات اللہ ولا یخشون احدا. تو جاہلیت میں عام رواج یہ تھا کہ اس کے اوپر تمام احکام حقیقی بیٹے کے جاری کرتے تھے، اس کو بالکل حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے، اور اس کی بیٹی سے، اس کے بیٹے کی بیوی سے اگر طلاق ہو جائے تو نکاح کرنا اتنا بڑا زبردست عیب سمجھا جاتا تھا کہ پورے معاشرے کے اندر انسان نکو بن جاتا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسم کو توڑنا تھا، تو محض زبانی توڑ تھے تو وہ اتنی بڑی صدیوں سے رچی بسی رسم، اس کو توڑنا اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تم خود یہ کام نہیں کرو گے اس وقت تک یہ رسم نہیں ٹوٹے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو غلام تھے، متبنہ تھے، یعنی اولے پالک بیٹا بنا ہوا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے آپس میں ذرا تعلقات بھی صحیح نہیں تھے تو وہ طلاق دینا چاہتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بھائی نہیں، گزارا کرو، ان کے ساتھ کچھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قرآن شریف میں سورہ احزاب میں پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ طلاق دے دیں. طلاق جب دے دی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اس اپنے متبنہ کی متعلقہ سے آپ نکاح کریں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑا زبردست بوجھ آ گیا کہ اگر میں اپنے متبنہ کی بیوی متعلقہ سے شادی کروں گا تو ساری دنیا جو ہے وہ تانے دے گی کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر نکاح کر لیا. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس وقت آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے،
وتخشى الناس. چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی بھی تھی اور آپ نے خود نکاح کروایا تھا ان کے زید بن حارثہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنے پالک بیٹے سے خود نکاح کروایا تھا آپ نے، اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح یہ نکاح قائم رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے اور یہ ذمہ داری ڈال دی. تو اس موقع پر آیت نازل الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. تو یہ مجاہدے کے بغیر نہیں ہوتا. لوگوں کی برائی، لوگوں کے منہ سے برائی مول لے لینا اور لوگوں کے تعریف کے بجائے تمہارے اوپر بدنامی مول لے لینا اللہ کی خاطر، یہ ہے مجاہدہ، بہت بڑا مجاہدہ. اور آج ہم اس میں مبتلا ہیں کہ معاشرے کی میں پھیلی ہوئی غلط رسموں اور غلط طرز عمل کو اس لیے اپنائے ہوئے ہیں کہ اگر نہیں اپنائیں گے تو دنیا کیا کہے گی. ارے بھائی دنیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ تمہیں کسی حالت چھوڑے گی نہیں، کچھ ہی کر لو، جتنا چاہو اس کو راضی کرنے کی کوشش کر لو، وہ 100% کبھی راضی نہیں ہو، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی معاملے میں تمہیں ان کی بدنامی مول لینی پڑے گی. لیکن اگر تم نے اللہ جل جلالہ کی خاطر، اللہ جل جلالہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا تو یہ ناراضی تو ہوا میں اڑ جائے گی. اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی انسان کو آنکھوں سے دکھلا دیتے ہیں